سے سنوارے ہیں محمد. درود پڑھیے مل کے باوز بلند. اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد ہے دور میں ہے شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر درے زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا اکثر درے زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. اللہ نے کچھ ایسے سلام کے چند اشعار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. کمال ہو گیا ناظر زوال سے پہلے کمال. درود پڑھیے مل کے باوز بلند. ہو گیا
ناظر زوال سے پہلے کمال ہو گیا ناظر زوال سے پہلے جنا میں ہر گیا زہرا کے لال سے پہلے کمال ہو گیا ناظر زوال سے پہلے امام عصر کو کوئی پکار کے دیکھے ارے امام عصر کو کوئی پکار کے دیکھ مدد کو آتے ہیں وہ عرض حال سے پہلے کمال ہو گیا ناظر زوال سے پہلے جنا میں جانے کا گر شوق ہے مسلمان ارے جنا میں جانے کا گر شوق ہے مسلمان بھائی سند تو لے لو محمد کی آل سے پہلے کمال درود پڑھیے میں شعر پیش کرتا ہوں ہو گیا ناظر زوال سے پہلے کہا رسول نے خیبر میں آؤ بہر مدد ارے کہا رسول نے خیبر میں آؤ بہر علی پہنچ گئے خواب و خیال سے پہلے کمال ہو گیا ناظر زوال سے پہلے زمین کی خیر ہو حیدر کا ہاتھ اٹھا ملک سمیٹ لے شہ پر جلال سے پہلے کمال ہو گیا
ناظر زوال سے پہلے بوقت عصر زہرا کے پھول تھے نہ کلے ہرا بھرا یہ چمن تھا زوال سے پہلے کمال ہو گیا سورہ فاتحہ۔ مومن کرام، تاریخ کی مناسبت سے جناب مسلم کے حال کا مرثیہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، توجہات کا طالب ہوں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ وطن سے چھٹ کے کوئی خستہ جاں شہید نہ ہو، وطن سے چھٹ کے کوئی خستہ جاں شہید نہ ہو، کوئی مسافر بے خانما شہید نہ ہو، کسی کے گھر پہ کوئی مہمان شہید شہید ہو تو وہ تشنا دہاں شہید شہید ہو تو وہ تشنا دہاں شہید سفر میں موت کا آنا بڑے مصیبت، ارے جو لاش دفن نہ ہو اور بے قیامت، ارے جو لاش دفن نہ ہو اور بے قیامت، تو ہوا یہ ظلم زمانے میں دو غریبوں، وہ ایک بے قصو مستر ہے فاطمہ کا، اور ایک مسلم بے پے غریب و خستہ، ارے کوئی نہ ان کا موئی تھا نہ آپ کا، یا قلق یہ تھا کہ شہ مشرقین بچھڑے، ارے پرائے دیس میں دو نور عین بھی، ارے پرائے دیس میں دو نور عین بھی بچھڑے، تو مقیم خانہ ہانی تھے مسلم، ارے اسے بھی قتل کیا ظالموں نے، ہائے یہ انقلاب یہ رنگے دو رنگی یہ، ارے اماں کی فکر میں در در پھیرے سفیر، اماں کی فکر میں در در پھیرے سفیر، بڑھی جو پیاس بہت تھر تھرا کے بیٹھ، ارے
قریب شب درے طا پہ آ کے بیٹھ گئے، ارے قریب شب درے طا پہ آ کے بیٹھ گئے، تو مکہ سے نکلے جو طا تو بولے گھبرا، ارے کہ آپ کون ہیں بیٹھے ہیں کس لیے در، دبے زباں سے کہا ایک غریب ہوں، ارے پلا دیا مجھے بہر ساقیے، یہ سن کے نظریں امام انام لے، ارے محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے، ارے محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے، تو وہ آب پی کے بھی اٹھے نہ تب جو اس نے، ارے وہ آب پی کے بھی اٹھے نہ جب تو اس نے، ارے کہ پانی پی چکے اب گھر کو جاؤ بہرے، اسیر کرنے کو مسلم کے پھرتے ہیں، ارے عیال فکر میں ہوں گے کہ رہ گئے، غضب ہے پھر جو غریبوں کے دل کو کرنا، ارے تلاش میں کوئی بے بے کہیں نکلنا، ارے تلاش میں کوئی بے بے کہیں نکلنا پڑے، تو یہ سن کے آہا بھرے اور کہا بدیدر، ارے نہ بیٹھتے تیرے در پر کہیں جو ہوتا، کہاں یار جنہیں فکر ہوگی ہے، ارے یہاں بہن ہے نہ بھائی نہ زوجہ، ارے یہاں بہن ہے نہ بھائی نہ زوجہ، نہ جانے وہ بھی یوں ہی غم میں ہے کہ چین، ارے حسین ہم سے جدا ہم جدا حسین، ارے حسین ہم سے جدا ہم جدا حسین، تو یہ نام سنتے ہیں قدموں پہ وہ گری، ارے کہا فدا ہو یہ لونڈے عقیل کے، حضور نائب شبیر ہے نہ تھی یہ خبر، ارے کنیز گھر میں رہے آپ یوں پھرے، بس اب نہ صدمائے غربت اٹھائیے، ارے غریب خانے کے عزت بڑھائیے، ارے غریب خانے کے عزت بڑھائیے، تو یہ سن کے آپ اٹھے اور دعائیں دے کے، ارے کریم اس کے جزا دے تجھے کنیزے، وہ گئے ملائی جو ان کو بسد خلوص، ارے وہاں بھی چین سے قسمت نے بیٹھنے نہ دیا، کٹے وہ رات جو شبیر کے فدائے، ارے سحر کو فوجے ستمگار نے چڑھا، ارے سحر کو فوجے آخری بند کی زحمت، تو روا روی میں وصیت بھی لکھ دی ایک دم، ارے روا روی میں وصیت بھی لکھ دی ایک دم، کہ میرے زوجائے بے کس ہے خواہر اب، سفارش ان سے کریں بادشاہ قدر، ارے غریب بیوہ کو
تسکین دے وہ نیک، ارے غریب بیوہ کو تسکین دے وہ نیک، میرے یتیموں کو شفقت سے پالے عباس، ارے میرے لٹے ہوئے گھر کو سنبھالے، ارے میرے یتیموں کو شفقت سے پالے ارے میرے لٹے ہوئے گھر کو سنبھالے عباس وطن۔ بار دیگر صلوات اللہ۔ تھوڑا سا تشریف لے آئیے آگے حضرات، جو تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو زحمت نہ ہو۔ مومنین بہت کم یہاں اب موقع ملتا ہے پڑھنے کا، کیونکہ شاید کچھ نیکیاں ایسی کی ہوں گی، ماں باپ کی دعائیں تو یقیناً ہوتی ہیں ہمیشہ ساتھ، کہ سرکار کے قدموں میں ہوتا ہوں تقریباً سارا سال ہی، بس حکم تھا، لہٰذا اب میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ شروع کی تاریخیں کیا پڑھا جائے، لیکن بہرحال یہاں پہ میری اور شروع تو آج کا دن ہے، تو کل روانگی ہے، بس محسوس کرنے کی بات ہے، ورنہ ادھر ادھر نام حسین آیا، ادھر آنسو ہوئے جاری، میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے۔ محسوس کر لیجیے گا بس جو کچھ، کیونکہ میں خود کوشش کرتا ہوں محسوس کر کے پڑھوں۔ بس ایک صلوات پڑھ دیں باواز بلند اللہ۔ آؤ رول شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ رولیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، جن کے صدقے میں کوثر بنی ہے، ان کے پینے کو پانی نہیں ہے، جن کے صدقے میں کوثر بنی ہے، ان کے پینے کو پانی نہیں ہے، خالی آئی ہے
مشق سکینہ، خالی آئی ہے مشق سکینہ، کوئی اموں کو لاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، جس کو زہرا نے نازوں سے پالا، اس کو گھوڑوں سے کیوں روند ڈالا، جس کو زہرا نے نازوں سے پالا، اس کو گھوڑوں سے کیوں روند ڈالا۔ ایک بغل کی ہے فریاد رن میں، ایک بغل کی ہے فریاد رن میں، ہائے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر، بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر، جا رہی ہے سواری پھوپھی کی، جا رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، ارے کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں،
ان میں بالی سکینہ نہیں ہے۔ کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب؟ چھٹ کے زنداں سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زنداں سے جو آ رہے ہیں، ان میں بالی سکینہ نہیں ہے۔ اور رولے شغے کربلا کو درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، آیات ولایت پر ہماری گفتگو ہے۔ آج سلسلہ مجالس کی دوسری نشست ہے۔ سرنامہ کلام میں آپ نے اس نمائندہ آیت کی تلاوت کا تو خیر ہم نے شرف حاصل کیا، اور سماعت کا آپ نے شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لا چکے، اور اس کی ولایت کا ریفلیکشن یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لانے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے صاحبان ولایت اور صاحبان ولایت کے مقابلے میں
طاغوت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو اپنے ان گمراہ افراد کی سرپرستی اور ان کی پیٹرنیج کرتے رہتے ہیں، ان کو سپروائز کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیتوں کے اگر آپ سلسلے کو دیکھیں تو ایک آیت جو ولایت کے باب میں بہت امپورٹنٹ آیت میں سمجھتا ہوں، وہ سورہ مبارکہ فجر کی اختتامی آیت ہے، وہ آخری آیت ہے۔ یہ سورہ فجر مختصر سورہ ہے، یعنی کوئی بہت طولانی طویل سورہ نہیں، مگر چونکہ اس کے آغاز میں پروردگار عالم نے فجر کی قسم کھائی ہے، جس کی وجہ سے سورہ کا نام پڑ گیا سورہ فجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم۔ اگر آپ غور فرمائیے کہ یہ فجر کی قسم تو کون سی فجر ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی؟ 10 راتوں کی قسم تو کون سی 10 راتیں ہیں کہ جن کی قسم کھائی جا رہی؟ اگر 2 کی قسم تو یہ 2 کون ہیں کہ جن کی قسم کھائی جا رہی؟ اور اگر 1 کی قسم تو وہ 1 کون ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی؟ علامہ سید علی نقی صاحب یاد آئے، وہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ لفظ فجر بھی موجود ہے، راتیں بھی ہیں، 2 بھی ہیں، 1 بھی ہیں۔ اگر قرآن کافی ہے تو خود سے بتائیے، جب تک اس کی تشریح نہ ہو کہ فجر کون سی ہے، 10 راتوں سے کیا مراد ہے، شفع سے کیا مراد ہے، وتر سے کیا مراد ہے، آپ کیسے اس کو سمجھیں گے؟ اس وقت ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے، جیسے کہ بہرحال ذی الحج کی راتوں کا بھی تذکرہ اس کے اندر آیا جو حج سے مربوط ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فجر بھی پیش نظر ہے کہ جو عاشور کی فجر ہے، اور اسی طرح سے 10 راتوں سے مراد کہ محرم کی 10 راتیں، یہ بھی تفاسیر کے اندر بحثیں آئی ہیں۔ مگر اس پورے سورے کا جو نام معروف ہے وہ ہے سورہ فجر، مگر اس کا ایک اور نام بھی ہے، اور وہ نام ہے خاص طور پر اس آخری آیت کی وجہ سے۔ اس سورے کا دوسرا نام جو روایات اہل بیت میں آیا ہے وہ ہے سورہ حسین ابن علی۔ کہ یہ تو حسین مظلوم کا سورہ ہے، اس میں تو حسین کا ذکر آیا ہے، اور وہ مصداق کے حوالے سے کہ مصداق کی اولیت اور تطبیق جو ہے امام حسین کے اوپر بڑی غیر معمولی انداز میں ہوئی۔ دیکھیں جو آخری آیت ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس۔ یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کی وجہ سے اس سورے کو کہا گیا سورہ حسین۔ اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹا، الی رب کے، اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم، مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ آیت آپ دیکھ رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹا، کس کی بارگاہ میں پلٹا؟ الی رب کے، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا۔ کس کیفیت میں پلٹا؟ راضیتم، مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ اب اگر آپ ان الفاظ پر غور فرمائیے، میرے نوجوان دوست بزرگان کبھی میرے مخاطب نہیں ہوتے، آج بھی نہیں ہیں، میرے نوجوان دوست اور میرے بچے اگر اس پر غور کریں کہ بھئی جو یا ہے یہ ہے حرف ندا، اور ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ یا علی، یا حرف ندا ہے، یا رسول اللہ، یا حرف ندا ہے، یا صاحب زمان، یا حرف ندا ہے، یا حسین، یا حرف ندا ہے۔ یعنی یا وہ حرف ہے کہ جس کے ذریعے سے ندا دی جاتی ہے، صدا دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے۔ تو یہاں پر منادی کون ہے؟ ندا دے کون رہا ہے؟ منادی ہے خود خدا۔ دیکھیں حرف حرف ندا ہے اور اس کے ذریعے سے ندا دی جا رہی ہے، تو ایک منادی ہے اور ایک منادا ہے۔ منادی ہے ندا دینے والا، منادا وہ کہ جس کو ندا دی جا رہی ہے۔ تو منادی کون ہے؟ خدا، پروردگار عالم۔ منادا کون ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس۔ تو یہ نفس مطمئنہ ایک نفس ہے کہ جس کو ندا دی جا رہی ہے، یہ ہے منادا۔ اس نفس کی صفت کیا ہے؟ اس نفس کی صفت یہ ہے کہ یہ مطمئن نفس ہے، یہ مطمئن نفس ہے، اس کے اندر ایک ٹرینکولیٹی ہے، اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہے، اس کے اندر اطمینان موجود ہے۔ آپ کے ذہن میں کل میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ مالک مجھے دکھلا کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو پروردگار عالم نے سوال کیا کیا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بلا، ایمان کیوں نہیں ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نفس مطمئنہ کوئی ایسی منزل ہے کہ
کہ جس کی طلب خود جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہے کہ میں اطمینان کا طلبگار ہوں کہ اپنے قلب میں اس اطمینان کو حاصل کر لوں. اور یہاں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب ہم کیسے پہچانیں کہ نفس مطمئنہ؟ دیکھیے لفظ کی حد تک تو ہمارے سامنے آ گیا کہ نفس ہے اور نفس کے اندر اطمینان ہے، ٹرینکولیٹی ہے، اطمینان، سیٹسفیکشن، بالکل درست ہے. مگر کیسے پہچانیں کہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اہل علم جانتے ہیں، اور اہل علم کیا، ظاہر ہے کہ یہ تو مشاہدے کی بات ہے. عربی کے اندر ایک محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزوں کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ذریعے سے. چیزوں کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ذریعے، ازداد کے ذریعے سے، اپوزٹس کے ذریعے سے، اینٹونمز کے ذریعے سے. یعنی اگر کوئی یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ دن کی کیا اہمیت ہے اور اس نے رات کو نہیں دیکھا تو وہ دن کی اہمیت نہیں سمجھ پائے گا. جب اس نے اندھیرا نہیں دیکھا تو اسے روشنی کی قدر نہیں ہوگی. جس نے غربت نہیں دیکھی ہے اسے دولت کی قدر نہیں ہوگی. جس نے بیماری نہیں دیکھی اسے صحت کی قدر نہیں ہوگی. تو صحت کی اہمیت سمجھنی ہے تو بیماری پر غور کریں، دولت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو غربت پر غور کریں. یہ معاملہ اسی طریقے سے روشنی کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اندھیرے پر غور کریں. تو اگر یہ سمجھنا ہے کہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے تو ذرا مجھے بتائیے کہ اطمینان کی ضد کیا ہے؟ اطمینان کی ضد ہے اضطراب، کہ جہاں پر نفس مضطربہ ہے. دیکھیے ایک ہے نفس مطمئنہ، جب اطمینان ہے تو اضطراب نہیں، اور جب اطمینان ہے تو نفس مطمئنہ ہے. اور اگر اضطراب ہے نفس کے اندر تو پھر یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے، پھر یہ نفس مضطربہ ہے. تو آسان سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر غار میں تاریکی میں سانپ کو دیکھ کر ڈر کر رونے لگے تو نفس مضطربہ ہے. غار میں رات کی تاریکی میں اگر سانپ کو دیکھ کر کوئی رونے لگے تو پھر یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے، یہ نفس مضطربہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی تلواروں کے سائے میں شب ہجرت بستر رسول پر سو جائے تو وہ نفس مطمئنہ ہے. اس لیے کہ یہاں پر آپ غور کیجئے گا کہ پروردگار عالم جو نفس مطمئنہ ہے اس سے گفتگو اس طرح سے کرا ارجعی، پلٹا. یعنی تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمپلجن کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انصاف سے مجھے بتائیے، جس سے عشق ہوتا ہے اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہی تو پروردگار عالم نے چارج شیٹ کیا ہے. اگر آپ سورہ جمعہ کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے یہود کو جو چارج شیٹ کیا ہے وہ اسی طرح سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیوں، ایک طرف دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ایک طرف دعویٰ کرتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن اولیاء اللہ، نحن احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم ولی خدا ہیں، ہم خدا کے محبوب ہیں. ان زعمتم، اگر تم اپنے گمان ناقص میں، زوم عربی کے اندر گمان ناقص یعنی ایک فالٹی کنجیکچر، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر سچے ہو؟ اس لیے کہ جو ولی خدا ہوتا ہے تو جو جس کا محبوب ہو تو وہ تو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. پتہ چل جائے کہ محبوب پردے کے پیچھے ہے تو انسان پردے کو چاک کر کے جاتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، آواز سننا چاہتا ہے، بےتاب ہوتا ہے، یعنی اس کی دید کا مشتاق ہوتا ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ اچھی محبت ہے کہ دعوی محبت بھی ہے اور پھر اس کے بعد موت سے فرار بھی ہے. یہ کون سا انداز ولایت ہے؟ آپ غور فرمائے، پروردگار فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کر سکیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے. تو برادران عزیز، اس آیت کی روشنی میں تقاضۂ ولایت سمجھ میں آیا کہ واقعاً جہاں پر ولایت ہوگی تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تمنا موت کرے گا. وہ دنیا میں ہے مگر اسے انتظار ہے کہ کب ٹاسک مکمل ہو، کام پورا ہو اور وہاں سے صدا آئے اور یہاں سے لبیک کہا جائے. اگر ایسا کوئی ہے
تو پھر اس کی زبان پر جملہ کیا ہوگا کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے. خدا کی قسم، یعنی یہ ایک جملہ مولا کا کہ ابو طالب کے فرزند کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے. خدا کی قسم شیر خار بچہ اپنی ماں کے فطری ذخیرہ غذا سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا علی موت سے مانوس ہے. یہ امیر المومنین کے جو الفاظ اور جملے ہیں وہ غیر معمولی ہیں. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یہ دیکھیے اب آیت کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ پروردگار عالم نے پہلی صفت یہ بتائی کہ مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ ہے. پھر خدا کہہ رہا ہے ارجعی، امپیریٹو، کہ یہاں کتنے محبت بھرے انداز میں کہا جا رہا ہے پلٹا. کس کی بارگاہ میں؟ الی رب کے، خدائے جبار کی بارگاہ میں نہیں، قہار کی بارگاہ میں نہیں. اس لیے کہ تو نفس مطمئنہ ہے اپنے پالن ہار کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں جس نے اب تک تجھے پالا. اور تو نے تو ہر وہ کام کیا کہ جو خدا چاہتا تھا. تو پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں. اور کس کیفیت میں؟ راضیتم مرضیہ، اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. اب برادران عزیز یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر واقعاً ہمیں کچھ دیر رک کر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے راضیتم مرضیہ، یعنی ون وے ٹریفک نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے، ٹو وے ٹریفک. رضایت ادھر سے بھی ہے، رضایت ادھر سے بھی ہے. وہ بھی راضی اور یہ بھی راضی، راضیہ مرضیہ. اب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور جب بھی اس آیت پر میں گفتگو کرتا ہوں تو یقین جانیے کہ مجھے حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ یاد آتے ہیں. جیسے کہ پہلی مرتبہ یہ بات میں نے ان کے فٹ نوٹس کے اندر پڑھی تھی. انہوں نے اپنے تفسیری حواشی میں یا نہج البلاغہ میں کہیں اپنے حواشی کے اندر اس بات کو لکھا. کتنی خوبصورت بات، یہ نفسیات جو انسان کی ہے اس کا تجزیہ، کہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے راضیہ مرضیہ. تو سوال تو یہ ہے زیادہ مشکل کیا ہے، آسان کیا ہے اور مشکل کیا ہے؟ خدا کا بندے سے راضی ہونا یا بندے کا خدا سے راضی ہونا؟ زیادہ مشکل کیا ہے اور زیادہ آسان کیا ہے؟ ریلیٹو ٹرم ہے نا، آپ نسبی اعتبار سے بات کریں. زیادہ مشکل اور آسان یہ ریلیٹو ٹرمز ہیں. زیادہ آسان کیا، زیادہ مشکل کیا ہے؟ خدا کا بندے سے راضی ہونا یا بندے کا خدا سے راضی ہونا؟ تو اگر سپرفیشلی بعد نظر میں اگر آپ دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھئی بندے کی اوقات کیا ہے. بندہ تو راضی ہو ہی جائے گا نا. یہ خدا ہے کہ جو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا. بندہ تو راضی ہو ہی جائے گا. بندے کی اوقات کیا؟ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. اس کے پاس چوائس کیا ہے؟ راضی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ نہیں برادران عزیز، معاملہ ادر وے راؤنڈ ہے. معاملہ ادر وے راؤنڈ ہے. یہ بندہ ہے جو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا. اس کی شکایتیں آپ سنیں، تو نے یہ بھی نہیں دیا اور تو نے وہ بھی نہیں دیا، مالک ایسا کیوں نہیں ہوا اور ویسا کیوں نہیں ہوا. وہ راضی نہیں ہے. اور وہ خدا وہ کتنا جلد راضی ہوتا ہے کہ دعائے کمیل میں علی کہتے ہیں یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اس کی مغفرت کر جس کے پاس تو دعا کے سوا کچھ بچا ہی نہیں. وصلاحہ البکا، اور جس کا اسلحہ بکا ہے، فریاد ہے. مولا کہہ رہے ہیں خدا کو پکارو یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. کتنا جلد راضی ہو جاتا ہے؟ پھر استاد محترم کا جملہ ہے، ان کا حوالہ نہ دوں تو ضمیر ملامت کرتا ہے، علامہ طالب جوہری صاحب کا. انہوں نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ کتنا جلد وہ راضی، اسی جملے کی تشریح کرتے ہوئے یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کتنا جلد راضی ہو جاتا ہے. کبھی ندامت کے ایک آنسو پر راضی ہو جاتا ہے، کبھی ایک سجدہ شکر پر راضی ہو جاتا ہے. کب وہ سجدہ کر کے تو دیکھو، وہ راضی ہو جاتا ہے. اب یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ جو اتنا جلد راضی ہو جاتا ہے، اتنا جلد راضی ہو جاتا ہے کہ اس کو کہو سریع الرضا، مخاطب کرو اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. وہ جو اتنا جلد راضی ہو جاتا ہے بندوں سے، وہ بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دیا جائے. وہ دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا کہ جب تک علی کی ولایت کا
اعلان نہ کر دیا جائے. جب غدیر خم کا منبر ہو، پیغمبر کا خطبہ ہو، اعلان ولایت ہو اور ہاتھوں پر بلند کر کے کہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب آیت نازل ہوتی ہے رضیت لکم الاسلام دینا. اب ہم تم سے اس دین پر دین اسلام کے عنوان سے راضی ہو گئے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا. اب یہاں پر ایک نتیجہ اخذ کرنے کی آپ مجھے اجازت دیجیے کہ اگر علی کی ولایت مائنس کر دی جائے تو دین خدا اس سے راضی نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو دین رضی اللہ نہیں ہے. یعنی اتنا تو آپ مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ اگر علی کی ولایت کو مائنس کر دیا جائے تو پھر یہ دین سب کچھ ہے مگر رضی اللہ نہیں ہو سکتا. تو عزیزوں اگر علی کی ولایت کے بغیر دین رضی اللہ نہیں ہو سکتا تو کوئی بندہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز. میں تھوڑا سا آگے اس مرحلے کو لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک ہے دین کے حوالے سے بات ہو گئی. اب واپس آئیے شخصی اعتبار سے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم تقاضا کرتا ہے کہ زندگی یوں گزارو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے، مگر دین ہے اس پر عمل کرتے ہیں، کبھی لغزش ہو جاتی ہے، کبھی خطا ہو جاتی ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مایوس مت ہو. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر. اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، تجاوز کیا، ٹرانسگریس کیا، لمٹس کو اپنے کراس کیا، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مگر اب بھی ہماری رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کے لیے تیار ہے. تو یہ سریع الرضا کا مطلب تو ہمارے سامنے آ گیا. کوئی کام غلط ہو گیا تو خدا ناراض ہو گیا، کہ ناراض ہو گیا مگر آؤ رحمت خدا کے دائرے میں آ جاؤ اور خدا سے توبہ کرو، خدا راضی ہو جائے گا. تو ہم کو سمجھ میں آیا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر فعل کو دیکھا جائے گا، عمل کو دیکھا جائے گا. تو ٹھیک ہے، کبھی خدا راضی ہو رہا ہے، کبھی خدا ناراض ہو رہا ہے، کبھی کام ایسا ہو رہا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، کبھی کام ایسا ہو رہا ہے کہ خدا ناراض ہو جائے. تو ٹھیک ہے، اب تو عمل کی بات ہوئی. یہ پورے نفس کو تو نفس مطمئنہ نہیں کہا جا سکتا. اس نفس کو نفس مطمئنہ کہنا تو بہت مشکل. کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ کہ گڑبڑ کی ہوئی ہے، اتنے سارے غلط کام ہیں، تو پھر تو اس کے بعد گو مگو کی کیفیت ہے. یہ حوصلہ ایسے شخص کو تو نہیں مل سکتا کہ ضربت لگے اور وہ کہے فزت برب الکعبہ. یہ نہیں کہہ پائے گا، وہ تو علی کہیں گے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز. تو اب زندگی کے مختلف مراحل ہیں، وہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. اس نے آپشن دے دیا، غلط ہو گیا، آؤ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، خدا کو راضی کر لو. یہ بات ٹھیک ہے. ایک ہے پوری زندگی اس شان سے گزرے کہ پروردگار عالم اسے نفس مطمئنہ ہونے کی سند عطا کرے. ایک ریلیٹو نفس میں اطمینان ہے، وہ الگ بات. لیکن ایک یہ ہے کہ اس شان کے ساتھ کہ جہاں پر اضطراب نہیں ہے، سیٹسفیکشن ہے، ایبسولوٹ. تو نفس مطمئنہ ہے. پروردگار عالم سند دے دے نفس مطمئنہ، وقت آخر وہ اس دنیا سے جائے اور اس شان سے جائے. بہت عمدہ. یہ کب ہوگا؟ اگر پوری زندگی اسی کیفیت سے گزار دی تب تو یقیناً اس کا نفس مطمئنہ ہے. لیکن اب اگلا مرحلہ ہے کہ یہ جو نفس ہے اور نفس مطمئنہ ہے، اس کی اگلی صفت ہے راضیہ مرضیہ. دو اور صفت بھی تو ہیں کہ خدا اس سے راضی، یہ خدا سے راضی. صفت کے اعتبار سے راضیہ اور مرضیہ ہونا اور بات ہے، مگر ایک شخصیت ہمیں ایسی نظر آئی خاتون جنت کی کہ جن کے ناموں ہی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ بی بی راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے. نفس مطمئنہ صفت کے اعتبار سے ہی فقط نہیں، نام کے اعتبار سے راضیہ اور مرضیہ. یہاں پر اگر کوئی شخص حجت کرنا چاہے تو بحث کر سکتا ہے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے، نام ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نام تو کسی کا بھی کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا نام جیسا ہو اس کا کردار بھی ویسا ہو. نعوذ باللہ. یہ کہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ اور میری زبان کانپنے لگی کہ شہزادی کی بات ہو رہی نہیں. لیکن میں تھوڑا سا اور اس کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. فرض کیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ صرف نام سے کیا ہوتا. بات آپ کی درست. کئی ایسے افراد تاریخ میں گزرے ہیں کہ نام بہت اچھے تھے مگر اس کے باوجود ان کا کردار بہت پست تھا.
آپ مجھے بتائیے اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے عبد الرحمن تو ضروری ہے کہ وہ عبد الرحمن ثابت ہوگا؟ ممکن ہے کہ عبد الرحمن نام ہو اور وہ عبد الرحمن ابن ملجم ثابت ہو؟ نام کا تقاضا کیا تھا؟ رحمان کا بندہ، مگر کام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم، مولا کا قاتل۔ کسی کا نام رکھ دیجئے متوکل، تو نام تو اچھا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، مگر یہ متوکل واقعاً اللہ پر بھروسہ کرنے والا ثابت ہوگا یا بنو عباس کا یزید بنے گا؟ کس کو معلوم ہے؟ مستنصر باللہ، معتمد اللہ، یہ سارے نام تو برے نہیں ہیں، مگر ون وے اور دا ادر، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی معصومین کے قاتلوں کے نام ہیں۔ تو نام کا ہونا کوئی ضمانت تھوڑی ہے کہ جیسا نام ہوگا ویسا ہی کردار بھی ہوگا۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ کہ اس صورت میں ہوگا کہ جب نام رکھنے والا کوئی بندہ گنہگار ہو، لیکن اگر نام وہیں سے آئے کہ جہاں سے وہ ہستی آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد برادران عزیز اس بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیں خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ بی بی تو وہ ہیں کہ جن کے ناموں کے بارے میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ 9 تو نام ہیں جناب خاتون جنت کے کہ جو اللہ کی اندیت کی منزل پر ہے۔ اندیت کا مطلب ہوتا ہے قربت۔ تو آپ مجھے بتائیے برادران عزیز، جس کے نام اندیت کی منزل پر ہیں وہ خود کس منزل پر ہوں گے؟ ان ناموں کے اندر راضیہ اور مرضیہ بھی شامل ہیں۔ جناب سیدہ کے نام کسی اور نے نہیں رکھے، پیغمبر بھی رکھتے تو بہت کافی تھا، وہ تو خود معصوم ہے، مگر یہ نام تو آئے ہی خدا کی جانب سے۔ اور جناب سیدہ امام حسن امام حسین، آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ حسنین جب اس دنیا میں تشریف لائے، امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حسن سے حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ اور پیغمبر اکرم ناموں کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ امام حسین مثلا اس دنیا میں تشریف لائے تو مولا کائنات تشریف لائے جناب سیدہ کے پاس کہ بنت رسول اس بچے کا کیا نام رکھا؟ تو خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتی ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر سبقت کروں؟ آپ بتائیے کہ آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے رسول پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ تو پھر بچے کو لے کر گئے پیغمبر اکرم کے پاس، اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتے پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ علی کیا نام رکھا؟ کہا حضور آپ کا انتظار ہے، آپ پر کیسے سبقت کر سکتے ہیں؟ تو اب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ پھر میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اور جناب جبرائیل یہ نام لے کر آئے کہ شبر و شبیر کے متبادل کے طور پر بڑے بیٹے کا نام حسن اور چھوٹے بیٹے کا نام حسین رکھا جائے۔ جب ہارون کی منزل، موسیٰ اور ہارون کا جو تعلق ہے وہی آپ کا اور علی ابن ابی طالب کا تعلق ہے، تو جو ہارون کے بچوں کے نام ہیں اسی کی تعریب یعنی اسی کا عربی ورژن وہ ان بچوں کا نام ہونا چاہیے۔ تو اب آپ غور فرمائیں، نام بھی وہیں سے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ یہ ہستی وہاں سے ہے مگر نام کہیں اور سے، نہیں، ہستی بھی وہیں سے، نام بھی وہیں سے، منصب بھی وہیں سے، ان کی ولایت، ان کی امامت، ان کی طہارت سب وہیں سے، پروردگار عالم کی جانب سے۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ راضیہ مرضیہ ایک ہے، عمل کی منزل میں کہیں کوتاہی ہو گئی اور پھر خدا کو راضی کیا، گو مگو کی کیفیت۔ ایک دوسرا مرحلہ کہ جہاں پر پوری زندگی پروردگار عالم کے منشا اور مرضی کے مطابق گزاری، راضیہ مرضیہ، مگر ابھی وصف ہے، صفت۔ اور ایک ہے کہ صفت نہیں، فقط ایٹریبیوٹ نہیں، فقط وصف نہیں، بلکہ یہ نام بنا دیا گیا کہ یہ تو ہیں ہی راضیہ اور مرضیہ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے، اور نام بھی خدا کی طرف سے آیا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ صرف راضیہ اور مرضیہ وصف کے عنوان سے نہیں، نام کے عنوان سے نہیں، بلکہ الگ انداز سے خدا تعارف کروائے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار خرید لیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر صرف نفس کو راضیہ اور مرضیہ نہیں کہا کہ نفس تو بیچ دیا۔ نفس کی کیا کیفیت ہے کہ پروردگار عالم نے مرضی کے عوض اس کے نفس کو خرید لیا۔ یہ ایک اور سٹیپ آگے بڑھ گیا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اور وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی مرضی اس شان کی ہو، اور اب ہم خدا کے تعلق سے بات نہیں کر رہے کہ خدا راضی اور یہ خدا سے راضی نہیں، صرف اتنی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، گنہگاروں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر ہم کو کیا معلوم
کہ خدا ہم سے راضی ہے یا خدا ہم سے راضی نہیں، ہم کو کیا پتہ؟ تو برادران عزیز ہم تو نہیں جانتے، تو جب ہم نہیں جانتے تو پھر اب کیا کریں؟ کہ کوئی ایسا دیکھیے، یا تو خدا خود صحن عالم میں بے نقاب ہو کر آ جاتا، یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ پروردگار جو لامحدود ہے وہ محدود ہو کر اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، نہ ان آنکھوں میں اتنی تاب ہے کہ اس کے جلوے کو دیکھ سکے۔ تو اب کیا بندوں میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی یہ شان ہو کہ اگر وہ راضی ہو جائے تو ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اگر یہ راضی ہیں تو خدا یقیناً راضی ہو گیا؟ کیا ایسا بھی کوئی ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے تعارف میں کچھ باتیں عجیب کہی ہیں، اور وہ کیا کہ پیغمبر اکرم جب تحویل قبلہ کا معاملہ تھا، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پہلا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے اور دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں پر اگر آیتوں کو آپ دیکھیں تو تحویل قبلہ اور تبدیلی قبلہ کے حوالے سے گفتگو موجود ہے۔ تو وہاں پروردگار عالم نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ بار بار آپ آسمان کی طرف متوجہ ہے کہ کب وہ حکم نازل ہوگا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی کمال ہے، ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہ رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہ رہا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ ایک موقع کہ ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں، الگ ہی انداز ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ والضحیٰ کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بھی کمال ہے، وہ قبلے والی آیت وہ تو کر دیا، اب یہاں پر کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، واقعاً میرے ساتھ چلیے گا تھوڑی دیر کے لیے، مجھے ایک بات بتائیے، پروردگار نے تو بہت کچھ دیا، مگر جب وہ دیتا ہے تو کیا ہر مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عطا کیا، میں عطا کروں گا؟ ہر دفعہ وہ یہ کہتا ہے؟ وہ نہیں کہتا۔ پروردگار عالم نے یہ جو کہا کہ عطا کروں گا تو اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو پروردگار نے عطا کیا اور اس پر پیغمبر اکرم راضی ہو گئے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو ہم کو دیکھنا پڑے گا، پروردگار نے دیا تو بہت کچھ ہے، مگر خدا دیتے ہوئے یہ کتنی مرتبہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم نے آپ کو یہ عطا کیا، ہم نے آپ کو یہ عطا کیا، ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر ہم اس کی فہرست بنائیں گے کہ بھئی یہ 100 چیزیں ہیں کہ جن کے لیے خدا نے یہ کہا، اس لیے کہ ہم تو ٹریس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا تھا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا، عین توئیں الف، اتنا عطا کرے گا، یعنی اسی کے مشتقات ہم کو تلاش کرنے۔ آتا اس نے عطا کیا، یؤتی وہ عطا کرے گا، یہی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو خدا عطا کرے گا اور پیغمبر اکرم راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیے برادران عزیز، ہم کو فہرست بنانی پڑے گی اور وہ اناؤنسمنٹس نوٹ کرنی پڑیں گی کہ خدا نے کہاں کہاں یہ کہا کہ حبیب ہم نے آپ کو یہ عطا کیا، ہم نے آپ کو یہ عطا کیا۔ اگر وہ 100 چیزیں ہیں تو 100 کی فہرست بن جائے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ان 100 میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے خدا نے کہا تھا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو کیا قرآن میں 100 ایسی چیزیں گنوائی گئی ہیں؟ جواب جی نہیں، 100 ایسی چیزیں خدا نے نہیں گنوائی۔ تو پھر ممکن ہے کہ 50 ایسی چیزیں گنوائی ہوں، تو پھر ہم ان 50 کی فہرست بنائیں اور پھر دیکھیں گے ان 50 میں سے وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے کہا تھا کہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں 50 چیزوں کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ جس کے لیے خدا کہے ہم نے آپ کو یہ عطا کر دیا، نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ ذہن کے اندر آئے کہ 10 ایسی چیزیں ہوں گی تو ہم ان 10 چیزوں کی فہرست بنائیں۔ 10 بھی نہیں ہے، 5 بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، صرف ایک ایسا موقع ہے پورے قرآن کے اندر کہ جہاں پر خدا نے پورے ناز کے ساتھ کہا اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ وہاں کہا تھا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے،
اور اس موقع پر خدا نے ایک ہی موقع ہے، لہذا کسی جھگڑے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کہہ رہا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور ایک موقع ہے کہ جہاں پر کہا ہم نے عطا کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ جو عطا کر دیا؟ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ زہرا کی صورت میں عطائے کوثر وہ ہے کہ جس کے ملنے پر رسول راضی ہوتے ہیں۔ جس پر اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، آپ سے توقع ہے کہ آپ نماز قائم کریں گے، قربانی دیں گے۔ ان شانئک هو الابتر، دو برابر کے اعلان ہیں، کوثر عطا کر دیا اور آپ کا دشمن بلا عقب، بلا نشان، بلا نسل، وہ ابتر ہے اور آپ صاحب کوثر ہیں۔ تو خاتون جنت کا معاملہ ہم کو کچھ تو سمجھ میں آیا، معرفت کا حق تو کون ادا کر سکتا ہے، مگر اتنا تو ہے۔ دیکھیے ایک طالب علم کی حیثیت سے کوئی مظاہرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں متوجہ ہوں کہ وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ کی ایک تفسیر شفاعت کی گئی ہے، منصب شفاعت، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ منصب شفاعت خود فاطمہ زہرا سے کب جدا ہے؟ منصب شفاعت جو ہے وہ خود سیدہ سے کہاں جدا ہے؟ تو یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ سوال تو ابھی بھی ایڈریس نہیں ہوا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کے راضی ہونے پر ہم مطمئن ہو سکیں کہ اگر یہ راضی ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا بھی راضی ہوگا۔ اس چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم نے ایک مفروضہ قائم کیا، ایک مفروضہ، ہائپوتھیسس، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، ایک مفروضہ ہی تو ہے۔ فرض کیا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی شخصیت ہمیں پیغمبر اکرم کے اصحاب میں مل جائے، پیغمبر اکرم کے ساتھی ہیں، پیغمبر اکرم کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، پیغمبر اکرم سے کسب فیض کیا ہے، ممکن ہے کہ ان میں ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے کہ جن کا راضی ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل بن جائے، ممکن ہے ہمیں مل سکے، مفروضہ تو مفروضہ ہے۔ میں نے فرض کیا کہ شاید وہاں پر کوئی ہمیں ایسا مل جائے۔ اچھا اب دیکھیے اگر اس میں نہ ملے تو پھر میں نے ایک اور مفروضہ بنایا کہ ممکن ہے کہ ازواج رسول میں کوئی ایسا مل جائے کہ جن کا راضی ہونا سند بن سکے کہ اگر یہ راضی ہیں تو پھر خدا بھی راضی ہو گیا۔ یہ دو مفروضے ہیں، یہاں مل جائے یا وہاں مل جائے۔ تو مایوسی ہوئی ساتھیوں کے حوالے سے بھی اور ازواج کے حوالے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، قرآن مجید کو ہم نے دیکھا تو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ براءت، سورہ توبہ جس کو کہا جاتا ہے، براءت یعنی تبرے والا سورہ جس میں بیزاری کا اعلان کیا گیا، تو اس سورہ براءت کے اندر پروردگار عالم نے ایک بات ارشاد فرمائی، سنیے۔ خداوند متعال ذہن میں رکھیے گا کہ جس چیز کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، حل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کا راضی ہونا دلیل بن سکے کہ اگر یہ راضی ہو گئے تو پھر خدا بھی راضی ہو گیا۔ ہم تو ان کی تلاش میں ہیں، پیغمبر اکرم کے بعد کوئی ایسا ہے کہ جس کا راضی ہونا سند بن سکے کہ خدا بھی راضی ہو گیا، ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ تو سوچا کہ شاید صحابہ کرام میں کوئی ہوگا، بڑے لوگ ہیں، بڑی شخصیات ہیں، مگر یہ سورہ براءت سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم منافقین کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم۔ اچھا دیکھیے پروردگار نے ڈیفرینشیٹ کر دیا، خداوند متعال فرماتا ہے منافق جھوٹی قسم کھاتے ہیں، یحلفون حلف سے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، کس کی؟ اللہ کی، اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم، تمہارے سامنے، یہ تمہارے سامنے کون ہے؟ یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، یعنی صحابہ کرام بھی وہ صحابہ کرام جو منافق نہیں ہیں، جینون صحابہ کرام، ان کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے سامنے یہ منافق آ کر قسم کھاتے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم، کیوں قسم کھاتے ہیں؟ لیرزوکم، تاکہ تم کو راضی کریں، تاکہ تم کو راضی کریں۔ پھر سنیے گا، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جھوٹی تمہارے سامنے، ہدف کیا ہے؟ لیرزوکم، تاکہ تم کو راضی کریں۔ پروردگار فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، تمہیں نہیں۔
اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، تمہیں نہیں۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو تو راضی کر لیا، خدا بھی راضی ہو جائے؟ خدا کا یہ کہنا کہ خدا اور رسول کا حق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، تمہیں نہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کی مرضی اور ہے، خدا کی مرضی اور ہے۔ خدا کا راضی ہونا اور ہے، صحابہ کرام کا بطریق بکمال احترام، بتمام احترام، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کوئی سند نہیں ہے، اگر وہ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، ورنہ وہ تو قسمیں کھا کھا کے ان کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ کو راضی کرو، رسول کو راضی کرو، مگر پتہ کیسے چلے؟ تو یہاں تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، بہت احترام، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا راضی ہونا دلیل نہیں ہو سکتا کہ خدا راضی ہو گیا۔ ہم نے بہت احترام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ ازواج کے بارے میں مفروضہ قائم کیا کہ ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی بیوی ہمیں ایسی مل جائے، ان کا مرتبہ ہے، مقام ہے، کہ شاید ان کا راضی ہونا خدا کی رضا کی دلیل بن سکے۔ 66واں سورہ ہے قرآن مجید کا، جس کا نام ہے سورہ تحریم۔ یہ 1.5 صفحے کا سورہ ہے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کس حوالے سے اور کتنا بڑا اس کو لکھا گیا، ورنہ ہم تو اب 1.5 صفحے کے اندر، 2 صفحے کے اندر یہ پورا سورہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تحریم کا مطلب کیا ہے؟ تحریم نکلا ہے حرمت سے، حرام کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو حرام کرنا، اور پابندی لگانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ سیلف امپوزڈ اگر کوئی پابندی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیا ضرورت ہے کہ آپ خود پر وہ پابندی لگائیں کہ جس کو خدا نے آپ کے لیے حلال کیا ہوا ہے نا؟ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو دیٹ وے، اتنا آگے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے پیغمبر دل درد مند رکھنے والے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اور چاہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تم پر پریشانی آتی ہے، برا اس کو لگتا ہے۔ پیغمبر اکرم مشرکین کافروں کی ہدایت کے لیے بھی بڑے بے چین مضطرب، چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ہدایت مل جائے۔ سورہ کہف کی آیت ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے؟ یعنی یہ انداز تو دیکھیے کہ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مالک تو نے تو ہدایت کے لیے بھیجا، کہا کہ ہاں ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس حد تک بھی اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں۔ لعلک باخع نفسک، اے حبیب کیا آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لاتے ایمان، جائیں جہنم کے اندر، خدا کہہ رہا ہے نہیں لاتے ایمان، جائیں ہلاک ہو جائیں، جہنم میں جائیں۔ آپ کیوں اتنی زحمت بھی نہ کریں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو کسی نہ کسی طریقے سے ان سب کو ہدایت یافتہ بنانا ہی چاہتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے، اس کو سمجھنا ہو نا تو آپ کبھی پرنسپل اور استاد کا مکالمہ، استاد بہت ڈیڈیکیٹڈ، کلاس بھی لے لی، جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ گئے مگر نالائق ہیں، پڑھ کے نہیں دے رہے، تو انہوں نے کہا اچھا آؤ کلاس کے بعد آ جانا، ریسز میں آ جانا، بریک میں آ جانا، اسکول کے بعد آ جانا، ہم پھر پڑھا دیں۔ پھر پڑھا دیا، پھر بھی نہیں سمجھ کے دے رہے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا آ جانا، گھر پر آ جانا، میں وہاں پر پڑھا دوں گا، وہاں پر بھی آ گئے، پڑھ کے ہی نہیں دینا چاہتے۔ اچھا میں تمہارے گھر پر آ جاتا ہوں، پڑھا دوں گا، وہ پھر بھی پڑھ کے نہیں دے رہے۔ تو آخر میں پرنسپل نے ان سے کہا کہ آپ استاد ہیں، آپ نے زحمت کر لی، مگر اس حد تک بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اندازہ کیا جس طرح سے وہ پرنسپل اپنے اسٹاف میں استاد سے یوں گفتگو کرتا ہے، گویا پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے حبیب اتنا بھی اپنے آپ کو زحمت میں مت ڈالیے، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے؟ نہیں ایمان لاتے، جہنم کا ایندھن بننے دیجیے، آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ تھوڑی بنایا ہے، ان کا اختیار ان کے پاس ہے، اگر یہ فری ول کے ساتھ قبول نہیں کرنا چاہتے نہ کریں قبول، ختم ہو گئی بات۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم ہوا کیا تھا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے حبیب کیا ضرورت ہے، کیوں آپ اپنے آپ پر وہ پابندیاں عائد کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے آپ کے لیے ضروری نہیں سمجھا، حلال کر دیا خدا نے آپ کے لیے۔ تب تک ہی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں؟ الفاظ ہیں، ترجمہ آپ جا کر چیک کرنا چاہیں چیک کر لیجئے گا، یعنی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا ترجمہ دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو مولانا مودودی کی تفہیم القرآن دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو صحیح بخاری دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو سعودی عرب سے
جو قرآن ترجمے اور حواشی کے ساتھ شائع ہوتا ہے اور حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے، اس میں دیکھیے آپ کو یہی ترجمہ 19-20 کے فرق کے ساتھ ملے گا. صرف ترجمہ ہی نہیں ملے گا، نام بھی ملیں گے. کون سی ازواج ہیں جن کا تذکرہ، نام بھی ملیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو لکھنے کی اجازت ہے، ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان سارے بزرگان کو لکھنے کی اجازت ہے، ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہم تو بس انیس کا یہ شعر پڑھ کر ہی خاموش ہو جاتے ہیں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. تو حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ ان کو جا کر دیکھیے. پروردگار عالم نے کہا اے حبیب کیا ضرورت لما تو حرم ما احل اللہ لک، وہ چیز جس کو اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کیوں آپ اپنے آپ پر اس چیز کو امپوز کر رہے ہیں، پابندی لگا رہے ہیں. تب تک ہی مرضات ازواج، کیا آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی ازواج کو راضی کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ازواج کی مرضی وہی ہوتی جو خدا کی مرضی ہے تو یہ جملہ آتا؟ یہ جملہ خود دلیل ہے کہ ازواج کی مرضی اور ہے، خدا کی مرضی اور ہے. بلکہ آگے اگر آپ پڑھیں، دیکھیں میں تو بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار نے آگے یہ کہا کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو، یہ بھی ہے کہ 2 ازواج کی بات ہو رہی ہے کہ تم دونوں توبہ کر لو تو ٹھیک، ورنہ یاد رکھو فقط زغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ازواج وہ ہوتی کہ جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہوتی تو پھر دل کے ٹیڑھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ اور یہ بھی طے ہو گیا کہ جب دل ٹیڑھا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا. تو اب برادران عزیز ٹھیک ہے، احترام تو ہم کریں گے، بالکل ہمارے لیے لازم ہے. تو صحابہ کرام احترام کے ساتھ، مگر ان کی مرضی دلیل نہیں ہے کہ خدا راضی ہو گیا. اور اگر ازواج ہیں تو تمام احترام کے باوجود ان کی مرضی دلیل نہیں ہے کہ خدا راضی ہو گیا. تو پھر کوئی ایسا ہے کہ جس کی مرضی کو یہ سند مل سکے کہ یہ راضی تو خدا بھی راضی؟ یقین جانیے اسی لیے پیغمبر اکرم نے زہرا کو مخاطب کر کے کہا تھا یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک و یغضب لغضبک، اے زہرا خدا تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے پر ناراض ہوتا ہے. میں نے آپ کو زحمت دی برادران عزیز، یقین کیجئے اگر آپ سورہ تحریم کی ان آیتوں کو مزید بھی کھول کر، ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں بھئی وہ بات کیا تھی کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کو شہد بہت پسند تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جناب ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، انہوں نے کوئی شہد پیش کیا، انہوں نے شہد کھایا. اور بعض ازواج کو یہ سینسٹیوٹی تھی کہ پیغمبر اکرم وہاں پر نہ جایا کریں، تو انہوں نے پیغمبر اکرم کے سامنے یہ کہا کہ آپ کے دہن سے مغافیر کی بدبو آتی ہے. پیغمبر اکرم خوشبو کے بارے میں بہت حساس تھے. اچھا آپ چھوڑیے پیغمبر اکرم کے دہن کی ہم کیا بات کریں، یعنی کون سی خوشبو ایسی ہے کہ جو مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے سے بہتر ہو سکتی ہے؟ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ حضور کے جسم کا اگر پسینہ اس کا ایک قطرہ بھی ہو تو کون سی خوشبو ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکے؟ مگر ظاہر ہے کہ یہ جملہ آ گیا کہ آپ کے دہن سے مغافیر کی بدبو آتی ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں میں نے تو مغافیر نہیں کھایا، میں نے تو شہد کھایا ہے. کہا کہ ممکن ہے اسی میں ملا ہوا ہو. جس پر پیغمبر اکرم نے کہا کہ اگر اچھا تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا. جس پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے حبیب کیا ضرورت ہے کہ آپ ایسی پابندیاں خود پر لگائیں، ضرورت نہیں ہے. تب تک مرضات ازواج، کہ آپ اپنی ازواج کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، گھر کی بات ہے اور پروردگار قرآن میں انکارپوریٹ کر رہا ہے. کیا سبب ہے؟ اگر اس کا کوئی تعلق ہدایت کے ساتھ نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب کے اندر جو ہدایت والی کتاب ہے اس کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کا یہ معاملہ بھی رہا اور ازواج میں سے یہ بھی ہو گیا. تو برادران عزیز اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب کتاب ہدایت ہے تو تعارف کروا رہی ہے کہ ہدایت کی عملی تجسیم کس سے ملے گی، کس سے ہدایت لینی ہے اور کس سے ہدایت نہیں لینی ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ میں ایک
جملہ کہہ کر منزل مصائب سے قریب ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے، ابھی میں نے آپ کو یہ جملہ ہدیہ کیا کہ پیغمبر اکرم کے جسم کے پسینے کا اگر ایک قطرہ بھی ہو، کون سی خوشبو ہے جو اس کے مقابلے پر ٹھہر سکتی؟ مگر امت کا عجیب معاملہ ہے کہ پسینے کا احترام سمجھ میں آئے گا، پیغمبر اکرم کے بال کا احترام سمجھ میں آئے گا، آل کا احترام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ منہ مبارک کی زیارت جو کہ بالکل ہونی چاہیے، منسوب ہوتی پیغمبر اکرم کا بال کسی جگہ پر کنفرم بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ امکان ہے کہ شاید یہ پیغمبر اکرم کا بال ہے۔ لوگ لائنیں لگاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، جو بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، مگر سوال یہی ہے کہ اگر آپ کو بال کا احترام سمجھ میں آتا ہے تو پھر آل کا احترام کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آج ہمیں یاد کرنا ہے جناب مسلم بن عقیل کو، حسین ابن علی کا وہ سفیر کہ جو کوفہ میں تنہا رہ گیا، اور جناب مسلم بن عقیل جب تنہا ہو گئے، غریب الدیار ہیں، غریب الوطن ہیں، راستے سے واقف نہیں ہیں، یہاں تک کہ ایک مومنہ توآ کے گھر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ مومنہ سوال کرتی ہے کہ اے شخص تو کون ہے اور یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ میں پیاسا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک جام آپ کا مل جائے؟ اس نے پانی پلایا، جناب مسلم نے پانی پیا، مگر وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جناب توآ کہتی ہیں کہ اے شخص مجھے پسند نہیں کہ کوئی اجنبی میرے گھر کے پاس اس طرح سے بیٹھے۔ شہر کے حالات بہت خراب ہیں، مناسب یہی ہے کہ تو اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم بن عقیل نے حسرت کے ساتھ کہا کہ اے مومنہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ گھر چلے جانا چاہیے، مگر اتنا بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے؟ آج بھی شہر کراچی کے اندر ایسے محلے ہیں کہ جہاں پر اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ اتنا بڑا شہر، اگر انسان چلا جائے تو گلیاں پہچان نہیں پاتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، پورا شہر جناب مسلم بن عقیل کے لیے اجنبی ہے، گھر ہی کوئی نہیں، کہاں جائیں؟ اور اب تو آپ پوچھتی ہے کہ مگر آپ ہیں کون؟ کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا تھی مومنہ، دل میں ایمان موجود تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا فرزند رسول تشریف لائیے، میرے مہمان ہوئیے، مجھے میزبانی کا شرف عطا کیجیے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، ایک کمرہ آراستہ کر دیا۔ جناب مسلم بن عقیل نے اس مومنہ کی میزبانی کو قبول کیا، اور جب وہ اپنے کمرے کے اندر آ کر سیٹل ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، میں آپ کے لیے غذا کا انتظام کرتی ہوں۔ جناب مسلم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رات میں عبادت پروردگار میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے۔ کس کے سفیر ہیں؟ حسین کے۔ مسلم کس کے سفیر ہیں؟ حسین کے۔ حسین نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری، یہ کہہ کر وہ رات مانگی تھی کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی نماز کو کتنا دوست رکھتا ہوں، یہ رات بھی میں عرض ادب میں، مناجات میں، دعاؤں میں، نماز میں گزارنا چاہتا۔ جناب مسلم بن عقیل نے بھی وہ رات عبادت میں بسر کی، اور پھر جب دن کا وقت آیا، مخبری ہو چکی، انفارمیشن آ چکی، اور جناب توآ کے گھر کو گھیرا جا چکا ہے۔ جب جناب توآ کے گھر کے محاصرے کا احساس ہوا جناب مسلم بن عقیل کو، تو انہوں نے تلوار کو درست کیا، قبضے پر ہاتھ رکھا اور باہر جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو جناب توآ آگے آ کر کہتی ہیں کہ شہزادے اگر آپ اپنے گھر میں رہ کر، اس گھر میں رہ کر اپنا دفاع کریں گے تو بہتر دفاع کر پائیں گے، باہر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے زحمت زیادہ ہوگی۔ تو جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ مومنہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر میں گھر میں رہوں تو دفاع بہتر طور پر کر پاؤں گا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فوج تیرے گھر میں داخل ہوگی، اور جب یہ فوج تیرے گھر میں داخل ہوگی تو تیرے پردے کو صدمہ پہنچے گا، ممکن ہے کہ تیری چادر تیرے سر پر نہ رہ پائے، ممکن ہے یہ آئیں اور تیری بے حرمتی کریں۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے یہ فوج تیرے گھر میں داخل ہو اور تیرے پردے کو صدمہ پہنچے۔ میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے عقیل کے غیرت دار مسلم، یہاں کوفے میں ایک عام مومنہ کے پردے کا آپ کو اتنا احساس ہے، ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے۔ یہ عام مومنات نہیں ہیں، یہ ثانیہ زہرا ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ زینب ہیں، یہ رباب ہیں، یہ لیلا ہیں۔ خیموں کو آگ بھی لگائی جا رہی ہے اور چادریں چھینی جا رہی ہیں۔
तमाचे मारे जा रहे हैं, ताज़ियाने लगाए जा रहे हैं, सकीना की बालियां तक नोची जा रही हैं। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने मुकाबला किया, भरपूर मुकाबला किया, इतना मुकाबला किया कि बार बार एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही तलब किए जा रहे हैं, बार बार। और इब्न ज़ियाद की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए कितने सिपाही चाहिए? तो यहाँ से जवाब ये दिया गया कि हम बनी हाशिम के शेर को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, किसी बनी बक्काल को गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए। तबरी की सराहत है, तबरी ने कहा कि जवाब दिया गया किसी बनी बक्काल को नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर ये सारी फौज मिलकर भी मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लें तो गनीमत जानो। वॉर टैक्टिक के ज़रिए से गड़ा खोदा गया, उसको खसो खाशाक से पाटा गया और जनाब मुस्लिम बिन अकील को उसके अंदर ट्रैप किया गया। जब वो गिरे हैं और उनको गिरफ्तार किया गया, ज़ख्मी हैं, ज़ख्मों से चूर हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार कर लिया गया तो लाया गया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने। दारुल अमारा के अंदर दाखिल हुए और तख्त पर इब्न ज़ियाद बैठा हुआ है और किसी ने कहा, ऐ मुस्लिम, अमीर को सलाम करो, ऐ मुस्लिम, अमीर को सलाम करो। मुस्लिम ने तेज़ नज़रों से उसको देख कर कहा, माली अमीरुन सिवल हुसैन, मेरा अमीर हुसैन के सिवा कोई और नहीं। अमीर कहकर तो मैं सिर्फ हुसैन को सलाम करूं। और किया, हुसैन को सलाम किया। जब मुस्लिम से गुफ्तगू हो गई और फिर उसके बाद चार्जशीट करके कत्ल का हुक्म दे दिया गया, बकर बिन हमरान ये कातिल है, उसको लेकर जनाब मुस्लिम के साथ जीने से होकर दारुल अमारा की छत पर ले गए। जब जनाब मुस्लिम बिन अकील स्टेप्स ले रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो कहा अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, तस्बीह, तमजीद, हमदे इलाही करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हुए। और जब छत पर गए और वहाँ पर बकर बिन हमरान ने तलवार से हमला करना चाहा तो अचानक उसके हाथ से तलवार गिर गए, उसके हाथ से तलवार गिर गई और वो दौड़ा हुआ गया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास कांपता हुआ। इब्न ज़ियाद ने पूछा क्या हुआ, मुस्लिम को कत्ल किया? कहा कि नहीं, मैं कत्ल नहीं कर पाया। कहा क्यों? कहा जब मैंने कत्ल करना चाहा तो मुझे अल्लाह के रसूल नजर आए, अपनी सफ़ेद दाढ़ी को पकड़े हुए फरियाद कर रहे थे कि मेरे इस बच्चे ने क्या खता की है, क्यों इसे कत्ल करना चाहता है, मेरे बच्चे को क्यों कत्ल करना चाहता है? इब्न ज़ियाद ने कहा तेरा वहम है, जाकर कत्ल कर क्या। अब जब वो वापस आया है, मुस्लिम बिन अकील हाथ बंधे हुए हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता छत की दीवार तक आ गए और नजर आया कि नीचे कूफे के लोगों का इज्तिमा है और वो ईद की तैयारी कर रहे हैं। ये 9 ज़िलहज्जा का वाक़या है, 10 ज़िलहज्जा को ईद है, ईद की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को कांधे पर बिठाया हुआ है और तमाशा देख रहे हैं कि अभी मुस्लिम का लाशा गिरेगा। ये एहतमाम है हुकूमत की तरफ से कि मुस्लिम का लाशा गिरे और लोग तमाशा देखें। और जनाब मुस्लिम बिन अकील ने ऊपर से उन सबको मुखातब करके कहा कि कूफे वालों, तुम्हारा रवैया देखा, तुम्हारा अंदाज भी देखा, तमाशा देखने के लिए आए हो, तमाशा देखो, मगर एक बात कहता हूं, हो सके तो उस पर अमल करना। कुछ दिनों के बाद मेरे 2 बच्चे यहां पर आने वाले हैं, उन बच्चों को यह मत कहना कि तुम्हारे बाबा को ज़िबा करके यहां से गिराया गया था, उनको सदमा होगा। ये बात हो रही थी और ऐसे में बकर बिन हमरान की तलवार चली और जब तलवार चली और मुस्लिम बिन अकील को एहसास हुआ कि ये तलवार गर्दन पर लगने वाली है तो रुक किया राह का और हुसैन इब्न अली को मुखातिब करके कहा अस्सलामु अलैका या बाबिल, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, ए फर्जंदे रसूल, अपने सफ़ीर का सलाम कबूल कीजिए। राह में किसी मकाम पर हुसैन कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, शहजादी ज़ैनब करीब थी, हुसैन अपनी कुर्सी से बुलंद हुए और कूफा का रुख करके कहा वालेका सलाम या अखी अल मुस्लिम, ऐ मेरे भाई मुस्लिम, तुझ पर भी भाई का सलाम हो। जनाबे ज़ैनब कहती है भैया किसे सलाम कर रहे हो? क्या देखना चाहती हो? देखो अभी अभी दारुल अमारा की छत पर हमारे भाई मुस्लिम को ज़िबा कर दिया गया। मातम हुसैन। किसको बेदीनों ने मारा,
ہے پیغمبر کا دولارا اے زمین کربلا پانی پانی جب کہ ہو جائے گی گردی تمام جب کہ ہو جائے گی گردی تمام پانی پانی جب کہ ہو جائے گی گردی تمام تو ہوگی کنارہ اے زمین کربلا لا رہے ہیں شاغ والا اصغر بشیر کو کوئی قرآن کا پارا ہے زمین کربلا اور باپ پیرے میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش پیرے میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش میں اٹھاتا ہے جوان بیٹے کی لاش دے ذرا بڑھ کر سہارا ہے زمین کربلا یہ بتا دے کس طرح میت پہ پہنچے تھے حسین کس طرح میت پہ پہنچے تھے حسین یہ بتا دے کس طرح میت پہ پہنچے تھے حسین جب کہ اکبر نے پکارا ہے زمین کربلا کس طرح کھو دی لہد کیا گزر دے پر شاہ کے کس طرح کھو دی لہد کیا گزر دے پر شاہ کے جب کہ اصغر کو اتارا
کربلا لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی او میرا باپ لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی او میرا باپ مجھ کو اصغر نے پکارا اے زمین کربلا نکال لو ہے پیغمبر کا دلارا ہے زمین کربلا نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے دنیا کو پایا میں شاہ مظلوم سنا دے ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی اٹھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے ایک سر کی ضرورت ہو 72 کا گلا دے بازو علمدار دے بہنوں کی ردا دے جو کچھ بھی ہو سب راہ محبت میں لٹا دے اتنا دے کے بدلے میں خدا سوچے کہ کیا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے اور دنیا میں صدا بن کے رہو حق پیامی ظالم کے مخالف رہو مظلوم کے حامی اعمال کو کھا جاتی ہے ایمان کی خامی نہیں سرور کی غلامی دولت یہ میسر ہے اسے جس کو خدا دے گھر گھر میں صفے اب کیا ہے زمانے کو بتاتے ہوئے نکلو پردہ رخ باطل سے ہٹاتے ہوئے نکلو جاگے ہوئے فتنوں کو سلاتے ہوئے نکلو سوئے ہوئے ذہن
کو جگاتے ہوئے نکلو، نعرہ وہ کرو کفر کی دیوار جو ڈھا دے۔ اب بتلاؤ کہ شبیر سا رہبر نہ ملے گا، کونین میں ان کا کوئی ہم سر نہ ملے گا، سردار جنا ساقی کوثر نہ ملے گا، اس در کے سوا اور کوئی در نہ ملے گا، جس در پہ فرشتہ بھی گدا بن کے صدا دے۔ ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا، خوشنودی مولا میں بھرے گھر کو لٹایا، اکبر کو اٹھایا کبھی اصغر کو سلایا، شبیر نے سر دے کے زمانے کو بتایا، زندہ ہے وہی موت کی گردن جو جھکا دے۔ اللهم صل على محمد وآل